اللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ سابقہ انبیاء کی امتوں کو جو مرکزی غلطی لگی وہ یہ تھی، انہوں نے انبیاء کی بعثت کو صحیح نہیں سمجھا۔ انہوں نے انبیاء کی تشریف آوری کا جو معنی سمجھا وہ غلط تھا۔ آسمانی کتابوں کو انہوں نے لیا، لیکن ان کے نزول کے معنی کو بھی انہوں نے غلط سمجھا، مار کھا گئے۔ انہوں نے انبیاء کی بعثت کا معنی یہ سمجھا، یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمارے پیشوا ہیں، جب تک یہ زمین پہ رہیں گے ہم ان کے فرامین کے مطابق زندگی گزاریں گے، ان کے چلے جانے کے بعد پھر ہم اپنی قوم میں، برادری میں، علاقے میں جن کو بھی معتبر سمجھیں گے، دیندار، متقی، پرہیزگار سمجھیں گے، ان کو اپنا رہنما بنا لیں گے، ان کی ہدایات کے مطابق چلیں گے۔ آسمانی کتابوں کو اپنے گھر میں رکھیں گے تاکہ گھر میں برکت رہے، احترام بھی ہے، تقدس بھی ہے۔ ان کتابوں کا گھروں میں جو وجود ہے یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہوگی۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا انبیاء نے آ کر ہمیں جس نقطے پر زور دیا وہ یہ ہے، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اس دنیا کو تم نے چھوڑنا ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جب اس دنیا کو ہم نے چھوڑنا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ابھی سے ہم کیوں نہ اس دنیا کو چھوڑ کر غاروں میں چلے جائیں، تارک دنیا بن جائیں۔ آج سے ہی ہم یوں سمجھیں کہ بس ہماری آخرت شروع ہو چکی ہے۔ جب مقصد آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا چند دن کی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟
کچھ لوگوں نے یہ سوچ کر، اللہ کو بھی ماننے والے تھے، انبیاء پر بھی ایمان تھا، آسمانی کتابوں پر بھی ان کا ایمان تھا، یہ سوچ کر کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے، وہ غاروں میں چلے گئے اور زندگیاں گزار دی، درختوں کے پتے اور جڑیں چبا چبا کر زندگی گزار دی۔ کچھ لوگوں نے انبیاء کی ہدایات کا معنی یہ سمجھا کہ انہوں نے یہ کہا دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو کوئی اہمیت نہ دو، تو اس کا طریقہ کار تو یہ ہم شادیاں نہ کریں، شادی کو اہمیت نہ دیں۔ اگر ہم نے شادی کر لی کچھ دنوں کے بعد پھر اولاد ہے، پھر اس کو اہمیت دینی پڑے گی، پھر تو ہم الجھ جائیں گے، پھر تو ہمارے دل و دماغ میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی۔ جب دل و دماغ سے دنیا کی محبت کو نکالنا ہے، اس کا طریقہ کار یہ کہ دنیا اور اہل دنیا کو چھوڑ دو۔ انبیاء کی جو بعثت کا مقصد تھا انہوں نے غلط سمجھا۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریق ہے، ایک ہی نہج ہے جو تمہیں انبیاء بتائیں۔ ہر وہ کام جس کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہو یا آخرت کی زندگی سے ہو، تم نے اس راستے سے لینا ہے جس راستے کی رہنمائی انبیاء نے کی۔ انبیاء کے چلے جانے کے بعد بھی تم نے اس راستے کو نہیں چھوڑنا۔ انبیاء بھلے چلے جائیں، دنیا سے چلے جائیں، لیکن تمہاری رہنمائی کر دی، تمہیں راستہ بتا دیا، اب تم نے اس راستے کو نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے انبیاء کے جانے کے بعد اس ہدایات کو، اس راستے کو چھوڑ کر مرکزی غلطی کی۔ قرآن کریم نے اس امت کو بھی اسے نقطے پر بار بار زور دیا، پوری امت کو تعلیم دی بار بار کہ یہ جو راستہ تمہیں بتا دیا گیا ہے، بس اب قیامت تک اس راستے پہ چلنا ہے۔ یہ انبیاء کی زندگی تک نہیں ہے، انبیاء کے بعد بھی یہی راستہ ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب آئیے قربان جائیں، اس امت کا پہلا خلیفہ نبی علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے دور خلافت کا پہلا خطبہ توجہ سے سن لیں، پہلا خطبہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امت کو خلافت سنبھالنے کے بعد جو پہلا خطبہ دیا، اس پر آپ غور کریں، کیا عظیم خطبہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہلے خطبے میں نماز پر زور نہیں دیا، سچ بولنے پر زور نہیں دیا، حلال کھانے پر زور نہیں دیا، دعوت و تبلیغ پر زور نہیں دیا، جہاد پہ زور نہیں دیا، حج پہ زور نہیں دیا۔ اندازہ لگائیں، پہلا خطبہ۔ اگر یہ امت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خطبے پر غور کر لیں تو اللہ کی توفیق سے امت کبھی گمراہی کا راستہ دیکھے گی نہیں، یہ امت گمراہ ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلا خطبہ کیا دیا؟ منبر پہ تشریف لائے، حمد و ثنا
نبی علیہ السلام پر درود. اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس. آج ابوبکر صدیق کی زندگی کا دور خلافت کا پہلا خطبہ آپ کو سنا رہا ہوں. ایک ایک لفظ موتیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جڑا ہوا ہے. فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. لوگو، مجھے تم پر حکمران بنا دیا گیا ہے. آپ غور کریں، یعنی میں خود حکمران نہیں بنا. یہاں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ابو بکر کے اندر یہ خواہش موجود تھی، وہ چاہتے تھے کہ میں خلیفہ بنوں، وہ خلافت سنبھالنا چاہتے تھے، وہ حکومت کے بھوکے تھے. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. الفاظ پر غور کریں. قد ولیت علیکم، یہ ولیت یہ مجہول کا صیغہ ہے، معروف کا صیغہ نہیں ہے. قد ولیت علیکم، مجھے تم پر حکمران بنا دیا گیا ہے. ولست بخیرکم، اور سن لو، ولست بخیرکم، میں اپنے آپ کو تم سے بہتر نہیں سمجھتا. اللہ، حالانکہ پوری امت متفق تھی ابو بکر افضل ہے، ابو بکر افضل ہے. ابو بکر کیوں نہ افضل ہوں جب کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگوں، مسلمانوں، تمہاری میرے ساتھ بھلائیاں ہیں، ہمدردیاں ہیں، تمہارے احسانات ہیں، اور سنو، جس نے بھی میرے ساتھ کوئی نیکی کی ہے میں نے اس کا بدلہ چکا دیا. تمہاری ہمدردیاں ہیں، احسانات ہیں، بھلائیاں ہیں، لیکن ہر ایک کی نیکی کا بدلہ میں چکا ہوں، سوائے ابو بکر صدیق کے. ابو بکر کے میرے اوپر اس قدر احسانات ہیں، اس قدر احسانات ہیں، ان احسانات کا حق میں محمد ادا نہیں کر سکا. قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اللہ کے آگے درخواست کروں گا، اے اللہ میری طرف سے ابو بکر کو تو خود راضی کر دے. بتاؤ، ان کی افضلیت میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ابو بکر کہاں تھے؟ آنے میں دیر کر دی. آپ کے آنے سے پہلے آج اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے میرے سامنے کر دیے تھے. اللہ، آج جنت کے 8 دروازے اللہ نے میرے سامنے کر دیے تھے، اور میں نے دیکھے. اگر تو ہوتا میں تجھے بھی دکھلواتا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا، آنے میں دیر ہو گئی، محرومی ہو گئی ایک طرح کی، لیکن ایک سوال کا جواب تو دے. قیامت کے دن یہ 8 دروازے ہوں گے، جنت میں جانے والا خوش نصیب 8 سے نہیں گزرے گا، ایک ہی سے گزرے گا. لیکن کیا کوئی آپ کی امت میں ایسا انسان ہوگا جو ایک ہی دروازے سے گزرے گا لیکن 8 دروازوں سے اس کو آواز لگ رہی ہو کہ آپ یہاں سے آ جائیں، آپ یہاں سے آ جائیں؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ. ابو بکر، ہاں ہوں گے، ہاں میری امت میں ہوں گے، لیکن سب سے پہلا شخص، میری امت کا پہلا شخص
جو آئے گا اور 8 دروازوں سے آواز لگے گی یہاں سے آ جا، سب سے پہلے تو ہوگا۔ اس کی افضلیت میں کون شک کر سکتا؟ اس کے باوجود کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، لوگو میں اپنے آپ کو تم سے افضل نہیں سمجھتا۔ لوگو من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی وہ اپنے آپ کو کم سمجھے گا، اپنے آپ کو معمولی سمجھے گا، اپنے آپ کو ادنیٰ کلاس کا طالب علم سمجھے گا، اور جس کے پاس علم کا ذرہ بھی نہیں ہوگا پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا، علامہ فہامہ یہ اور وہ، پتہ نہیں کیا سمجھے گا۔ یہ عالم کی نشانی نہیں ہے۔ اپنا مقام، اپنے عہدے، اپنے القاب گنوانا ایک عالم کی شان کی خلاف ہے۔ وہ عالم نہیں ہے، اولاً وہ جاہل ہے۔ لوگوں مجھے تم پر والی بنا دیا گیا ہے، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں اپنے آپ کو تم سے بہتر نہیں سمجھتا۔ آگے کیا فرماتے ہیں سنو، فَأَطِیعُونِی، اب چونکہ مجھے والی بنا دیا گیا ہے، حکمران بنا دیا گیا ہے، اب سن لو، اطیعونی، اب تم پر لازم ہے کہ میری اطاعت کرو، اب تم پر لازم ہے کہ تم میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ اللہ، اب تم پر لازم ہے۔ اگلا لفظ بڑا قیمتی عظیم ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ما اطاعت اللہ و رسولہ، لیکن کان کھول کے سن لو، میری بات ماننی ہے، میری اطاعت کرنی ہے، میری فرما برداری کرنی ہے، میرے نقش قدم پر چلنا ہے، لیکن سنو کب تک؟ ما اطاعت اللہ و رسولہ، جب تک دیکھو کہ ابو بکر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ ہے بات۔ یہود و نصارہ کے لیے بھی درس ہے کہ تم نے اپنے انبیاء کے جانے کے بعد یہ کام نہیں کیا، تمہارے علماء نے یہ نہیں کہا، تمہارے اکابرین نے یہ کام نہیں کیا، تم برباد ہو گئے۔ سن لو، سن لو، میری بات ماننی ہے، میری اطاعت کرنی ہے، لیکن کب تک؟ جب تک میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں۔ یہاں اہم ترین بات جو آپ سے کروں گا وہ یہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت میں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ علم میں، نہ فضل میں، نہ مقام میں، نہ فضیلت میں، نہ شان میں، نہ مقام میں، کوئی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس پوری امت کے افضل ترین انسان ابو بکر صدیق کی جب اطاعت مشروط ہے، کیا ہے؟ مشروط ہے، غیر مشروط نہیں ہے، مشروط ہے۔ غیر مشروط اطاعت ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر کے بعد اللہ کی پیغمبر کی امت میں افضل ترین انسان ابو بکر صدیق کی اطاعت بھی غیر مشروط نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مشروط ہے، مشروط ہے۔ وہ مشروط کیا ہے؟ ما اطاعت اللہ و رسولہ۔ ابو بکر صدیق کے بعد صحابہ کرام میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، محدثین میں، مجتہدین میں، آج کی تاریخ تک لوگوں مجھے ایک شخصیت کا نام بتاؤ
کہ جس کی اطاعت غیر مشروط ہو. کوئی ہے؟ جب ابو بکر صدیق کی اطاعت غیر مشروط نہیں ہو سکتی تو ابو بکر صدیق کے بعد اس امت میں کون ہے جس کی اطاعت غیر مشروط ہوگی؟ کوئی نہیں، نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا. یہ مرکزی اور بنیادی غلطی لگی یہود و نصارہ کو. انہوں نے اپنے اکابرین، اپنے بزرگوں کی اطاعت کو غیر مشروط سمجھ لیا. یہ پہلی اور مرکزی غلطی تھی یہودیوں کی اور اس نصارہ کی. اس مرکزی غلطی کی آج ابو بکر صدیق نشاندہی بھی کر رہے ہیں اور امت کی اصلاح بھی کر رہے ہیں کہ میری اطاعت کرنا کب تک؟ ما اطاعت اللہ و رسولہ، جب تک تم دیکھو ابو بکر بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے. واضح کر دیا لوگوں میری اپنی اطاعت نہیں ہے. ذاتی اطاعت، غیر مشروط اطاعت، یا اللہ کی، اللہ کے رسول کی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اطیعوا کا لفظ ہے، اطیعوا کا لفظ ہے. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. آگے رسول کے لیے پھر اطیعوا کا لفظ ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. اللہ سے پہلے اطیعوا کا لفظ ہے، کچھ تھوڑا سا رابطہ کرو. اطیعوا اللہ، لفظ اللہ سے پہلے اطیعوا کا لفظ ہے، اطاعت کرو اللہ کی. آگے پھر کیا ہے؟ رسول کا لفظ ہے، رسول سے پہلے بھی پھر کیا آیا ہے؟ اطیعوا کا لفظ ہے. اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. آگے بات آتی ہے حکمرانوں کی، علماء کی، محدثین کی، اکابرین کی. ان کے لیے قرآن کریم نے اولو الامر کا لفظ استعمال کیا. اولو الامر وقت کا حاکم بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، امام وقت بھی ہے، وقت کا امام ہے، حکمران طبقہ ہے، ماں باپ ہے، اکابرین ہیں، اساتذہ کرام ہیں. یہ سب کس میں آتے ہیں؟ اولو الامر میں. کس میں آتے ہیں؟ اولو الامر. اے اللہ قربان جاؤں تیری کلام پر. سبحان اللہ، تو نے اپنے نام کے ساتھ اطیعوا کا لفظ استعمال کیا. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. تیرے پیغمبر کا لفظ آیا، پھر تو نے کہا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. آگے جب اولو الامر کا معاملہ آیا جس میں یہ سارے آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اولو الامر سے پہلے اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ وہ اولو الامر وہ ہے. علماء الحمدللہ ہماری اس مسجد میں مجھے معلوم ہے ہر جمعہ میں اہل علم کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے. ان سے پوچھیں یہ واو کون سی ہے؟ یہ واو عاطفہ ہے. یہ واو عاطفہ ہے، اور عربی میں معطوف اور معطوف علیہ کا حکم ایک ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، آگے اللہ فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. آگے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. لیکن لفظ اطاعت نہیں ہے، واو ہے. واو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاؤ مجھے پوچھ کے بتاؤ تاکہ ہم بھی تو سمجھیں. اولو الامر کا مطلب یہ ہے ہر اس حاکم کی، ہر اس وڈیرے کی، ہر اس امام کی، استادوں کی، ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے. لیکن کب؟ جب ان کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے تابع ہو. کیا ہو؟ تابع ہو. ان کی الگ کوئی اطاعت نہیں ہے. اس کو آگے ابو بکر صدیق اپنے خطبے میں واضح کر رہے ہیں. تمام لوگوں جب تک دیکھو کہ میں
اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہوں، میری اطاعت کرتے رہوں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ یہ خطبہ چل رہا ہے، فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ آگے الفاظ، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اس امت کے افضل ترین انسان کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لوگوں اگر زندگی کے کسی موڑ پہ تم مجھے دیکھو کہ میں نے کوئی بات کہی یا میں نے کوئی کام کیا جس میں اللہ کی یا اللہ کے رسول کی نافرمانی تھی، نو، اگر زندگی کی کسی موڑ پہ مجھے دیکھو لوگو، فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ میں نے کوئی بات کہی ہے، کوئی کام کیا ہے، لیکن اس کام میں یا اس بات میں اللہ کی یا اللہ کے رسول کی نافرمانی تھی، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے تم نے؟ تم نے مجھے خلیفہ سمجھ کر میرے پیچھے چلنا ہے، مجھے امام بنا کر آگے مجھے اور پیچھے رکھنا ہے اور سر جھکانا ہے، بس ختم، آگے بحث نہیں کرنی۔ آگے فرمایا فَلَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، یہ آخری جملہ ہے، فَلَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ۔ پھر لوگوں سن لو، ایک ابو بکر نہیں، ایک ابو بکر نہیں، پوری دنیا کے لوگ علم میں، عمل میں، فضل میں، مقام میں، پوری دنیا کے لوگ ابو بکر جیسے بن جائیں، اگر وہ بات ایک کہیں جو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، نہیں دیکھنا، تمام کی باتوں کو چھوڑ دینا ہے، ان کو بھی چھوڑ دینا ہے، لیکن نہ قرآن کو چھوڑنا نہ حدیث کو چھوڑنا ہے۔ یہ ہے مرکزی بات۔ یہود و نصارہ کو جو مرکزی غلطی لگی وہ یہ، جامع ترمذی کے حوالے سے ایک حدیث جو بارہا آپ سن چکے ہیں، میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خطرات تھے، خطرات تھے، یہ ڈر تھا کہ یہ میری امت بھی، اس پر بھی ایک وقت آنے والا ہے، یہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ خطرات تھے۔ ناطق وحی نے کیا فرمایا؟ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّالِ بِالنَّالِ، لوگوں میری امت پر بھی ایک وقت آنے والا ہے، میری امت پر بھی ایک وقت آنے والا ہے کہ میری امت کے لوگ بالکل عمل میں، عقیدے میں، معاملات میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، آخرت کی فکر میں، قرب اللہ کے چکر میں بالکل یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گئے۔ اس جملے پر غور کریں، کیا مطلب؟ اس کا مطلب واضح ہے کہ یعنی آج جس طرح عیسائی غاروں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھپے ہوئے ہیں، میری امت پر بھی ایک وقت آنے والا ہے۔ اس کا معنی بڑا واضح ہے، ایک وقت میری امت پہ آنے والا ہے، اسی طرح غاروں میں، پہاڑوں کے دامن میں میری امت بھی چھپ جائے گی، خاندان سے لا تعلق ہو جائے گی، وطن سے بے وطن ہو جائے گی، چھپ جائے گی اور زندگیاں وہاں گزاریں گی۔ میری امت پر بھی ایک وقت آنے والا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی علیہ السلام نے
آج سے 1400 سال پہلے جو بات کہی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آج امت کی تباہی کا سبب وہی چیز بنی ہوئی ہے کہ نہیں؟ آج اس امت کی اکثریت کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے؟ عبادات کے کیا طریقے ہیں، کہاں سے لیے ہیں؟ آج غور تو کریں، قربان جائیں۔ اگر صحابہ کے دور میں لوگ مسجد میں تولیاں بنا کر ورد کریں الحمدللہ کا، اللہ اکبر کا، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، تو وقت کا محدث کائنات کے امام کا شاگرد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہہ دے، او لوگو ابھی تو میرے پیغمبر کی کفن بھی میلا نہیں ہوا، ابھی تو وہ برتن جن برتنوں میں اللہ کے نبی کھایا اور پیا کرتے تھے ابھی تو وہ بھی نہیں ٹوٹے، اتنا جلدی تم گمراہ ہو گئے، اتنا جلدی تم گمراہ ہو گئے۔ وَيْحَكُمْ یا امت محمد، بربادی ہو اے امت محمد۔ یہ کہاں سے لیا طریقہ؟ بظاہر کوئی خرابی نہیں تھی، بظاہر عمل اچھا تھا، بظاہر اخلاص تھا، مسجد میں بیٹھے تھے، وہ ڈانس نہیں کر رہے تھے، بیہودہ کلمات نہیں کہہ رہے تھے۔ کیوں غلط کہا؟ ایک ہی خامی تھی کہ عمل وہ معتبر ہے جس کی سند رسول تک پہنچے، عمل وہ قبول ہے جس کا حوالہ پیغمبر تک پہنچے۔ یہود و نصارہ کے اعمال خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل ان کے نبی تک نہیں پہنچتا، وہ برباد ہو گئے۔ آج اس امت کا وہ کون سا عمل ہے جس کا حوالہ پیغمبر تک جا رہا ہے؟ تباہی بربادی نہ ہو تو اور کیا ہو؟ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّالِ بِالنَّالِ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دینداری میں، عبادات میں، اخلاق میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، آخرت کی فکر میں، تقرب اللہ کی چکر میں ایک وقت آئے گا میری مومے گی جو آج انداز یہود و نصارہ کا ہے۔ فرمایا کہ حذو النال بالنال، یہ الفاظ جامع ترمذی کے ہیں، حذو النال بالنال۔ فرمایا لوگو جس طرح تم میں سے کوئی ایک شخص دکان پر جاتا ہے جوتا خرید کرنے کے لیے، سائز کے لحاظ سے، ڈیزائن کے لحاظ سے دونوں پاؤں کے جوتے ایک جیسے ہوتے ہیں، جو ڈیزائن دائیں پاؤں کے جوتے کا ہوتا ہے وہی سائز وہی ڈیزائن بائیں پاؤں کے جوتے کا ہوتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق صرف نام کا ہوتا ہے کہ یہ جوتا دائیں پاؤں کا ہے اور یہ بائیں کا ہے، صرف نام کا فرق ہے۔ فرمایا کہ بالکل طریقہ کار وہی ہوگا، میری امت بھی وہی انداز اختیار کرے گی، فرق خالی نام کا ہوگا۔ جس طرح ایک انسان کے دو جوتے جو ہیں ان میں نام میں فرق ہے، سائز میں، ڈیزائن میں فرق نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا یہودیوں، عیسائیوں اور میری امت کے خالی نام میں فرق ہوگا۔ آج یہی ہو رہا کہ نہیں؟ حتیٰ لو ان احدہم، آخر میں فرمایا حتیٰ لو ان احدہم اتا امہ علانیۃ لکان من امتی من یصنع ذلک۔ اس قدر تم لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے
اس طرح پیروی کرو گے انبیاء کے نقش قدم پر نہیں، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اس طرح چلو گے کہ اگر کوئی یہودی ایسا بھی پیدا ہوا ہو، کوئی نصرانی ایسا بھی پیدا ہوا ہو جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو، تو وقت آئے گا میری امت میں بھی ایسا بدبخت پیدا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ آپ نے نہیں سنا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ جو سود ہے، سود اس کے 70 سے زائد دروازے ہیں، 70 سے زائد اس کی شاخیں ہیں۔ اعلیٰ درجے کا سود، ادنیٰ درجے کا سود، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے معمولی سود ہے وہ گناہ کے لحاظ سے ایسا ہے جیسا کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ بتاؤ بتاؤ، اگر کوئی زانی ہمارے درمیان بیٹھے ہم اس کو عزت نہیں دیتے، اور سب سے بڑا پروٹوکول ہم اس کو دیتے ہیں جو سب سے بڑا سود خور ہو، یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ اس امت کی تباہی اور بربادی کی اسباب میں سے مرکزی سبب تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تا قیامت اس امت پہ رحم فرمائے، اور اس امت کو اللہ توفیق دے اپنے پیغمبر کے نقش قدم پر چلے۔